قیامت کے دن عورتوں سے کیا جانے والا پہلا سوال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور دوسرا سوال شوہر کے متعلق ہوگا کہ تمہارا شوہر کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بچتے رہو کہ یہ دنیا خدا کی قسم ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چہرے پر نور 4 باتوں سے آتا ہے۔ نمبر 1 حلال رزق کھانے سے، نمبر 2 نماز پڑھنے سے، نمبر 3 سچ بولنے سے، اور نمبر 4 یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا رہے گا تو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر لفظ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیوں کو جمع کر دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کے وقت اندھیرے میں نماز کے لیے آنے والے لوگوں کو قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے دل پر غبار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو میں دن میں 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرو۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں۔ حدیث۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگانا سنت کے خلاف ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوشت کھانے کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ دھلایا کرو، کیونکہ شیطان اس کی بو سونگھتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ نیند میں ڈر جاتا ہے اور کرامن کاتبین کو اس کی بو سے اذیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان کو بند رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو شخص نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم غمگین اور پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی کام بنانے والا ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔